علیکم، میں ہوں آپ کا ساتھی، آپ کا دوست ایس ایس سید، اپنی مدد آپ پارٹی کی طرف سے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ایک مختصر میسیج کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہم جو کرنٹ افیئر ہو رہے ہوتے ہیں اس کا پارٹ 1 ہوتا ہے ہمارا، جو ویڈیو ہوتی ہے، جو اسپیچ ہوتی ہے اس کا، اور پھر پارٹ 2 ہوتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز میں یہ کہنے آ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا بھی وہ ریسنٹلی کہ جو ہم کو کہا گیا تھا کہ میں اس شخصیت کو لووسٹ ترین، سب سے نیچے والی جاب بھی نہیں دے سکتا۔ میں اس کو اپنے سب سے نیچے ترین جو ہوتی ہے پاکستان میں جاب، جو آپ کو پتہ ہے سب کو، جو آفس کے باہر بیٹھا ہوتا ہے بندہ، ایک بندہ باہر بیٹھا ہوتا ہے جو چائے وائے کرا رہا ہوتا ہے، تو ہم کو یہ بتایا گیا بار بار کہ یہ اتنا اتنا لووسٹ بندہ ہے۔ اس کو پولیٹیشین کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، اس کو پولیٹیشین بھی نہیں کہا گیا، اس کو کہا گیا یہ اتنا لووسٹ ہے کہ میں اس کو اپنے آفس کی سب سے لووسٹ جاب بھی نہیں دوں گا۔ ہم نے کہا بھائی واہ، یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہم سب نے کہا کہ بھائی ان کی بات پہ یقین کرنا چاہیے، اور ہم نے ان کو ووٹ دے دیا کہ یہ صحیح آدمی کی تشخیص کر رہے ہیں جناب علی۔ لیکن نہیں، کیا ہوا کہ وہی بات کہ میں نے جیسے کہا کہ جب آپ ایسے لوگوں کی بات سنیں گے، ایسے بڑے بڑے لوگوں کی بات سنیں گے، جب آپ لوگ کہ جو بڑے لوگ ہیں اور جو ہم میں سے نہیں ہیں، بہت بڑے ہیں، وہ ہماری پہنچ بھی نہیں ہے۔ ہماری پارٹی کا مقصد یہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ لوگ اپنے جیسے لوگوں کو آگے لے کر آئیں، چاہے قومی اسمبلی ہو، چاہے صوبائی اسمبلی ہو، چاہے کونسلر ہو، آپ اپنے جیسے بندوں کو لے کر آئیں تو کام ہوگا۔ ورنہ یہی ہوگا کہ ہم کو کہا جائے گا کہ میں تو اس کو فلانی جاب ہی نہیں دے سکتا، تو اتنا لووسٹ بندہ ہے، اور جاب دے دی جائے گی، اور ہائیسٹ جاب دے دی جائے گی، ناٹ ہمارے انٹرسٹ میں، لوگوں کے انٹرسٹ میں دے دی جائے گی، اپنے انٹرسٹ میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں اس وقت جو فیسوں کا مسئلہ چل رہا ہے، بچوں کی فیسوں کا، تو وہ اس لیے چل رہا ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں میں گورنمنٹ کی کہ جو سرکاری اسکول ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی گئی، بلکہ ایکچولی میں آپ سے میری پچھلی اسپیچز پلیز دیکھیے گا کہ جو گورنمنٹ کے اسکولز تھے ان کو بند کیا گیا۔ تو آپ میری پچھلی اسپیچز دیکھیے گا کس طرح پلاننگ کے تحت ہماری قوم کو اقرا سے، جو ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیاد تھی، اقرا جو اسلام کی بنیاد ہے، اس سے کس طرح ہم کو دور کیا گیا، اور جو پہلا اسٹیپ تھا گورنمنٹ پرائمری اسکول کا، اسی کو ختم کر دیا، تقریباً ختم ہے۔ آپ لوگ دیکھنے وہ پاکستان کی گورنمنٹ اسکول تو تقریباً سب ختم ہے۔ تو میرے آج جو پہلا میں موضوع آپ کو کہہ چکا کہ ہم جب تک اپنی بات، اپنے بندے کی بات نہیں سنیں گے، اور ایسے بڑے بڑے لوگوں کی کہ بھئی وہ تو بہت اچھا وہ ڈراموں میں آتا تھا، وہ تو بہت اچھا کھلاڑی تھا، یہ تھا وہ تھا، ہم اس کی بات سنیں گے، وہ کہے گا کہ جی میں تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سیاستدان، میں تو ان کو چھوٹی سے چھوٹی بھی نوکری وہ نہیں دے سکتا، یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے۔ اور جب وہ الیکشن بھی جیتنے کے لیے انہیں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور ہم منہ دیکھتے رہتے ہیں، ارے یہ تو کہہ رہے تھے کہ میں اس کو لووسٹ جاب بھی نہیں دوں گا، اور اس کو ٹاپسٹ جاب دے دی۔ بس اسی وجہ سے ہماری یہ حالت ہوئی ہے کہ 20 روپے کی چیز 70 میں، اور 35-40 روپے کی چیز 115 میں وہ پہنچی ہوئی۔ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ روزمرہ کی بیسک چیز جو ساری دنیا میں سستے ترین ہے، وہ ہمارے پاکستان میں اس وقت مہنگی ترین ہے۔ جو روز مرہ کی چیز جو انسان کی جان کے لیے ضروری ہے، وہ پوری دنیا میں سستی ترین ہے، اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ مہنگی ہے۔ یہ میرا پہلا پارٹ ہو گیا کہ ہم کو کس طرح سے کہا گیا کہ میں اس کو فلانی جاب بھی نہیں دوں گا، اس کو ٹاپ کی جاب دے دی۔ اب آپ لوگ دیکھ لیجیے، اس میں کسی کی برائی اچھائی نہیں ہے، یہ صحیح تجزیہ ہے، یہ صحیح ججمنٹ ہے۔ اور دوسری بات میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل پاکستان، وہ یہ بات پوری ہو گئی، فرسٹ پارٹ جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے۔ دوسرا پارٹ کیا ہونا چاہیے ہے،
ہونا چاہیے تھا. اس کے لیے میں نے بتایا کہ جیسے میں بار بار آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے اسکولوں کی بھرمار ہونی چاہیے تھی, جو کہ ایک پوری ایک پلاننگ کے تحت بڑے بڑی باتیں کر کے اس کو کم سے کم کیا گیا. اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس نے پچھلی اپنے 2 بجٹ میں, جو سٹنگ گورنمنٹ اس نے اپنے 2019 اور 2020 دونوں کے بجٹ میں تعلیم کی جو پیسے مختص کی جاتے ہیں وہ 0.5% کم کریں. بڑے بڑے دعوے تھے نا کہ ہمارے بچے اسکول نہیں جا رہے, ہمارے بچے اتنے کروڑ نہیں جا رہے, سب ہم کو بہلانے کے لیے تھیں اور ہم کو ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے کی تھیں. اور جب آ گئے تو دیکھیں جناب, جو سرکاری بجٹ تھا جو بجٹ میں 0.5% تعلیم کے لیے جو تھا اس کو کم کر دیا, مزید کم کر دیا 0.5%. تو دعوے سب دھرے گئے رہ گئے, اس لیے کہ قصور ہمارا ہے. ہم نے ان کو دیکھا, ارے بھائی یہ تو بڑی اچھی تقریر کر, یہ تو بڑی اچھی گیم کھیلتے تھے, یہ تو ہمیشہ صاف ستھرے رہے ہیں, فلانے ہیں. اپنے بندے کی بات نہیں سنی اور اپنے بندے کو الیکشن آنے ہی نہیں دیتے. لیکن ہم آپ کو آہستہ آہستہ بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے یہ ہم پروسیس لا رہے ہیں کہ اپنے بندے کو ہم کس طرح, جو الیکشن کمیشن ہے ہمارے بندوں کو کس طرح آگے لانے کی. ہمارے بندوں کو تو الیکشن میں پیپر جمع کرانے کی اجازت ہی نہیں ملتی. لہٰذا ہماری پارٹی اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ الیکشن ریکال جو ہے, ریکال مطلب دوبارہ الیکشن کا ہو. اگر ایک آدمی جس نے جو وعدے کیے ہوں ریکارڈ پہ اور اس کے برعکس کر رہا ہو اور اس سے حالات خراب ہونے ہوں, چلو بھائی حالات ٹھیک ہونے چل رہا معاملہ تو ٹھیک ہے, حالات مزید خراب ہو رہے ہوں تو پھر پاکستان کے عام شہری کھڑے ہو کے ایک قرارداد کے ذریعے عام شہری جمع کریں ہیں اپلیکیشن. اس کا اوپر میں پوری تقریر کروں گا. اپلیکیشن پہ اتنے ہزار وہ سب لوگ اس کنسٹیٹیوشن کے اتنے % لوگ سائن کریں اور اس الیکشن کمیشن میں اس کو جمع کرائیں کہ اس بندے کے الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے, اس حلقے میں الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے, کیونکہ جو کچھ ان بندوں نے کہا تھا یہ ہمارا ثبوت ہے, یہ ہمارا ریکارڈ ہے کہ اس نے یہ کہا تھا اور اس کے برعکس کیا, جس سے ہمارے حالات خراب ہو گئے. اگر اچھے کیے ہوئے ہوتے حالات تب تو کوئی بات بھی تھی کہ چلو بھی حالات سیم رہیں یا بہتر ہوئیں, نہیں, اور حالات خراب ہو گئے. لہٰذا حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. ان کی اس وعدہ خلافی کی وجہ سے جو ہمیں بتایا گیا تھا, ہم اگر یہ وہ کرتے تو حالات بہتر ہوتے, نہیں, انہوں نے اپوزٹ اور اس کے مخالف کرنا شروع کر دیا. لہٰذا ان کو اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کیا جائے. کوئی لاٹھی ڈنڈے جلوس نہیں, جلوس بہت ہم نے وہ نکال لیا, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک چیز شک آنی چاہیے اور اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو پیچھے بیٹھی ہوئی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی زور دینا چاہیے. اس پہ پوری ایک بات ہوگی. تو لہٰذا فی الحال میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اسکولوں کے جو ہے گورنمنٹ کے اسکول, جب میں اسکول کہتا ہوں تو میں قطعاً گورنمنٹ اسکول کہتا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آج کل پاکستان کے میں یہ ڈبیٹ چل رہی ہے کہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں اور وہ آن لائن کر رہے ہیں, وہ پوری فیسیں لے رہے ہیں, ان کے اخراجات حالانکہ کم ہیں لیکن پوری فیسیں لے رہے ہیں. تو عام آدمی اس کو نہیں دے سکتا کیونکہ لوگوں کے پاس جاب ہی نہیں ہے, جاب بند پڑی ہیں بیکاز آف پینڈیمک. تو لہٰذا میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ مشن ہے کہ گورنمنٹ کے اسکولوں کو اتنا اوپر اور اتنا ہائی اسٹینڈرڈ پہ پہنچایا جائے گا کہ جس کی وجہ سے پرائیویٹ اسکولوں کی بھرمار جو ہے وہ تقریباً ختم ہی کر دیں گے. اور بچوں کے اسکولوں کے سپورٹ پہ دیکھیں, آپ لوگ دیکھیں, میں نے بچوں کے اسٹیکر آج خاص طور پہ لگائے ہوئے ہیں. بچوں کی سپورٹ میں, بچوں کے اسکول کے سپورٹ میں نے یہ اسٹیکر لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاکستانی معصوم بچوں کی سپورٹ میں. اور دوسرا بات میں آپ سے بعد میں کروں گا کہ ہمارے یہ مشن ہے کہ تمام گورنمنٹ کے پرائمری اسکولوں میں بچوں کو لنچ مفت دیا جائے. جو قوم کا پیسہ ہے وہ اس طرف لگایا جائے. جو قوم کا پیسہ, آپ دیکھیں گے جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا حل ہے کیا نہیں, حل یہی ہے کہ آپ اپنے بندے کو اوپر لے کر آئیں, اپنے بندے کا ساتھ دیں اور اس پہ توجہ دیں, بجائے اس کے کہ اس کا مذاق اڑانے کا. ارے یہ کون آ گئے, یہ کون آ گئے, اب یہ کوئی نئی بات کرنے لگے, ارے یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا جب تک آپ ان کو لے کر آئیں گے. جو کہیں گے کچھ کہ میں اس کو اس کو میں نیچی وہ جاب نہیں دوں گا, فلاں نہیں دوں گا, اس کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دوں گا, اور اس کو اتنی بڑی جاب دینے کا, تو یہی ہوگا. تو میں اپنی بات اب ختم وہ کرنے کی طرف آ رہا ہوں, وہ یہی بتانے کے لیے
کہ ہمارا جو جیسے بتایا کہ اب کیا ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کے اسکول اتنے ہائی ہوں، اتنے زیادہ ہوں، سارا پیسہ جو پیسہ ہو گورنمنٹ کا پہلے تعلیم پہ وہ لگایا جائے. یہ اس کے دو سولوشن ہیں. اس کا شارٹ ٹرم بھی بہت اچھا اس کا شارٹ ٹرم اس کا رزلٹ آئے گا، اور لانگ ٹرم میں پھر یہ تمام جو مسئلے لوگ ہر ایک کو یہ پوچھتے ارے پھر حل کیا ہے، حل کیا ہے؟ حل یہی ہے. حل اسی طریقے سے کہ جو بیسک چیزیں ہم نے جو اسلام کی تھی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تعلیم کی، اقرا بسمک الذی، اقرا کو ہم نے نہیں سوری یہ جو اوپر بیٹھی ہوئی ہمارے اوپر کلاس، اس نے جان بوجھ کے ہم سے دور کیا ہے. سستی اور عام آدمی کی پہنچ کی اور اچھے اسٹینڈرڈ کی جو تعلیم تھی اس کو اوپر انہوں نے قدغن لگائی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہماری تعلیم کو بیچ دیا کہ اگر آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، لاؤ بھائی ہزاروں روپے دیجیے تب آپ پرائمری اسکول میں جا سکیں گے. آپ ہزاروں روپے دیں گے تو آپ کے بچے جو ہیں سیکنڈری اسکول جا سکیں گے. بس یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو یہ پیسے والے بیٹھے ہیں بس انہی کے بچے اسکول جائیں گے، انہی کے بچے انگلش پڑھیں گے، انہی کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں گے. ہم جیسے کا بندہ منہ دیکھتا رہے گا. یا بہت اگر کوئی ہے تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے پرائمری اسکول میں کس بیچارے بہت غریب ترین لوگوں کو وہ لوگ جا رہے ہیں. تو یہ پوری ایک مشن ہے، پوری ایک چیز ہے. میری اس بنیاد کو آپ لوگ ہر دفعہ سوچیں اور سمجھیں اور اس کو دیکھیں. تو بہت بہت شکریہ. آپ میرے اس دونوں موضوع پہ غور کریے گا، اور جاتے میں آپ سے پھر یہ عرض کروں کہ اس کو شیئر کریے. اور ہم ماشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی ہیں، اور یوٹیوب پہ میکسیمم لوگوں کو ان کو کہیں کہ یہ دیکھیں، ان کو سنیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، سنیں اور پھر دیکھیں کہ ہم آپ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ سے گھر بیٹھے آپ دیکھیے گا کہ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے، ہم تو آپ کو دینے آ رہے ہیں. ہم تو صرف یہ بتانے آپ کو آ رہے ہیں کہ آپ کو یہ کہا کہ ہمیں ووٹ دے دو، میں یہ کر دوں گا، میں اس کو جاب نہیں دوں گا، اس کو میں 84 منٹ لگاؤں گا، میں اس کو یہ بھی نہیں لگاؤں گا. اور جب آپ نے ووٹ دے دیا وہ جناب تو وہ جو جناب اس کو تو ٹاپ وہ دے دی. تو لہٰذا آپ ہماری بات سنیے اور شیئر کیجیے. امید ہے آپ لوگ شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.